ناظرین، کسی سے دل کی بات پوچھنی ہو تو رات کے درمیانی حصے میں پوچھے، اس وقت جواب 70% درست ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت اس کے جذبات دماغ پر حاوی ہوتے ہیں اور دماغ باتیں چھپانے کی 50% طاقت کو چکا ہوتا ہے۔ کوئی مہنگا چیز مثلا گاڑی وغیرہ خریدنا چاہو تو بارش کے دوران خرید لے، سستا ملے گا۔ نفسیات کے مطابق اگر تم آج خوش نہیں تو تم کل بھی خوش نہیں ہوگے، کیونکہ خوش رہنا ایک آرٹ ہے جس کا اچھے یا برے حالات سے نہیں بلکہ عافیہ خیالات سے تعلق ہے۔ کچھ لوگ کپنیوں کے مالک ہو کر بھی نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگوں کو کبھی مت بھولیں، جو مشکل وقت میں آپ کی مدد کریں، جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں، اور وہ جو آپ کے لیے مشکل وقت کا سبب بنے۔ ناظرین، مٹی میں کھیلنے سے کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سگریٹ اتنے نقصان دہ ہیں کہ ایک سگریٹ پینا آپ کی زندگی کے 11 منٹ کم کر سکتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کا بلا وجہ زیادہ استعمال آپ کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے آپ کے دانتوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جگر ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جسے اگر کاٹ بھی دیا جائے تو وہ دوبارہ خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے زبان کا دانتوں تلے آ جانا اس بات کی بہترین مثال ہے کہ آپ برسوں کے تجربے کے ساتھ بھی کوئی غلطی کر سکتے ہیں۔ اس لیے بچوں اور ماتحت لوگوں کو غلطی پر شرمندہ نہ کریں۔ آہستہ آہستہ کھانا انسان کی وزن کو کم کرتا ہے اور بہت سے بیماریوں سے بچاتا ہے۔ لمبے عرصے کی محنت کے بعد ناکام ہونے والا شخص بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ صرف وہی تمہیں کامیابی کا راز بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ ذہین لوگوں میں پائی جانے والی 7 عجیب عادتیں۔ ذہین لوگ رات کو دیر تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں رات کی تنہائی میں سوچ بچار کرنا یا پڑھائی لکھائی کے کام نمٹانا اچھا لگتا ہے۔ ذہین لوگ سوالات کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ کسی بات کو جلدی قبول نہیں کر لیتے۔ وہ اور فکر کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ انہیں لوگوں سے زیادہ اپنے ساتھ وقت گزارنا پسند ہوتا ہے۔ ذہین لوگ صحت مند طنز و مزاح کے نہ صرف خود شوقین ہوتے ہیں بلکہ خود پر کیے جانے والے طنز و مزاح کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ذہین لوگ بہت شفیق اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان کے دوست احباب مشکل وقت میں ہمیشہ ان سے رابطہ کر کے اپنے حال دل بتاتے ہیں۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ مختصر یا 1-2 لفظوں میں جواب دینے والے لوگ زیادہ اداس ہوتے ہیں۔ سائنس کے مطابق عورت کے مقابلے میں بہترین باورچی مرد ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق غمگین رہنے سے بال کمزور اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ لازمی کریں، کیونکہ ناشتہ نہ کرنے سے ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ناشتے سے قبل ورزش کر لینا زیادہ مفید رہتا ہے، کیونکہ اس سے آپ زیادہ کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لیموں کا رس لگائیں، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ چہرہ صاف رہے تو کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر دانے اور دبے نہیں آئے گا۔ رات کا کھانا کھا کر 4 منٹ چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہے گا۔ میٹھا کھا کر سونے سے نیند جلدی آتی ہے۔ 1 گلاس پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ سونے والا شخص غصہ، ڈپریشن اور دماغ کی کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر کسی بھی غم پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سونے سے پہلے لگایا کرو۔ ناظرین، پانی ہمارے جوڑوں کو مضبوط رکھتا ہے، دوران خون کو بہتر بناتا ہے اور ہمیں توانائی دیتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال گردوں کو نقصان سے بچاتا ہے اور ہماری جلد تر و تازہ اور صحت مند نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت منظم کرتا ہے، ہاضمے میں مدد دیتا ہے، قبض سے بچاتا ہے اور ہمارے موڈ کو بہتر بناتا اور دماغ کو تیز رکھتا ہے۔ محققین کے مطابق جو لوگ زیادہ پانی نہیں پیتے وہ ذہنی دباؤ میں مبتلا رہتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو تو روز 1 کیڑا کھایا کرو۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو بینگن استعمال کریں۔ بینگن کی کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں، 100 گرام میں تقریباً 25 کیلوریز، جبکہ فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جس سے بھوک دیر تک قابو میں رہتی ہے اور غیر ضروری کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پر وزن میں کمی کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ فائبر ہاضمہ کو سست کرتا ہے اور دیر تک سیری محسوس کرواتا ہے۔
بادام کھانے سے بال کی نشوونما میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام بالوں کی طاقت اور ساخت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ سر پر خشکی سے پریشان ہیں تو بادام کا تیل بے حد مفید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادام کے تیل کے ذریعے بالوں اور جلد دونوں کو ہائیڈریٹ کرنے سے خشکی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کے تیل کو چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ داغ دھبے صاف کرتا ہے اور اسے بہترین موئسچرائز کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بادام جلد کو نکارنے اور بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو انجیر کھائیں۔ صبح کو واک کرنے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ کے فیصلوں کے پیچھے وجہ تلاش نہ کرو، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے۔ وہ حکمتیں نہیں جان سکتا جو خالق جانتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رب کی رضا پر راضی رہیں، کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس میں بندے کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ اس وقت سمجھ نہ آئے۔ ناظرین، موٹاپے سے نجات کے لیے 2 بہترین مشروبات۔ یہ مشروبات جسم کو اس موسم میں ڈی ہائیڈریشن سے بچانے میں مدد دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چربی بھی تیزی سے پگھلاتے ہیں۔ تخم ملنگا اور لیمو۔ تخم ملنگا ایک بہترین سپر فوڈ ہے جس سے جسم کو فائبر ملتا ہے، جبکہ جسمانی وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ایک کھانے کی چمچ تخم ملنگا پانی سے بھری ایک بوتل میں ڈبو دیں اور لیمو کے باریک کٹے ٹکڑوں کا بھی اضافہ کر دیں۔ اس کے بعد 1 گھنٹے کے لیے انہیں چھوڑ دیں اور پھر پی لیں۔ یہ مشروب جسم کو اینٹی آکسیڈنٹ، فائبر اور دیگر اجزاء فراہم کرتا ہے، جس سے جسمانی وزن میں کمی کا عمل تیز ہوتا ہے۔ میتھی دانہ اور لیمو کا مشروب۔ 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ 1 گلاس پانی میں بھگو کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیں۔ اگلی صبح میتھی دانے کو پانی سے چھان کر نکال دیں اور اس پانی میں لیمو کا عرق کا اضافہ کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر پی لیں۔ یہ مشروب پیٹ کی چربی تیزی سے پگھلانے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، چہرے کی رنگت نکارنے کے لیے پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکر جاتی ہے۔ جلد کی تازگی کے لیے چند پودینے کے پتے، تھوڑی سی برف، 2 سے 3 قطرے شہد، 2 سے 3 قطرے عرقی گلاب، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے دن میں کسی بھی وقت چہرے پر لگا لیں اور 1 گھنٹے بعد چہرہ تازہ پانی سے دھو لیں۔ چہرہ شیشے کی طرح چمک جائے گا۔ ہفتے میں 2 بار 1 کپ دہی میں 1 چائے کا چمچ سفید سرکہ ملا کر 5 منٹ تک چہرے کا مساج کریں اور 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر چہرہ دھو لیں۔ چہرہ خوب چمک اٹھے گا۔ ہفتے میں 1 بار ٹھنڈا ٹماٹر چہرے پر اچھی طرح لیپ کر لیا جائے اور 10 منٹ کے بعد تازہ پانی سے چہرہ دھو لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بلیک ہیڈز نہیں رہے گی۔ ناظرین، ہمارے بالوں کی صحت ہماری خوراک میں موجود میگنیشیم سے منسلک ہے، اور یہ میگنیشیم بادام میں پایا جاتا ہے۔ میگنیشیم سے بھرپور بادام کا تیل بالوں کے جڑنے والے مسائل سے چھٹکارا پانے میں مدد دیتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو لوگ سونے سے کچھ دیر پہلے کھانا کھاتے ہیں ان میں جسمانی چربی اور وزن جلد کھانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کچھ کھانے سے بلڈ شوگر لیول بڑھانے کا باعث بھی بنتی ہے۔ جو لوگ رات گئے کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان میں سینے کی جلن کی شکایت بھی دیگر سے زیادہ ہوتی ہے۔ سینے میں جلن اس وقت ہوتی ہے جب معدے میں موجود ایس غذائی نالی میں اوپر آ جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جن لوگوں کو سینے میں جلن کی شکایت رہتی ہے انہیں سونے سے کچھ دیر پہلے کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ عادت پیٹ پھولنے کا خطرہ بھی بڑھاتی ہے۔ رات گئے کھانا آپ کو بستر پر کروٹے بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ایسی غذائیں جس میں کیفین موجود ہیں جیسے آئس کریم، کافی، چائے یا چاکلیٹ وغیرہ نیند پر اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے استعمال سے ذہن زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے اور نیند غائب ہو جاتا ہے۔ زیادہ چربی یا چینی والے غذائیں بھی جسم کو اس وقت توانائی دیتی ہیں جب وہ سونے کے لیے تیار ہوتا ہے، جس کے باعث نیند آنے کی شکایت درپیش ہوتی ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر سونے سے کچھ دیر پہلے کھانا کھاتے ہیں تو ان میں آدھی رات کو بلڈ پریشر لیول مزید بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ رات گئے کھانا بلڈ پریشر زیادہ نمک والے غذا سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے سے کچھ دیر پہلے کھانے سے جسم ایکٹیو رہتا ہے اور تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون زیادہ بناتا ہے، جس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ ناظرین، دودھ میں روئی بھگو کر روزانہ چہرہ صاف کریں اور آدھے گھنٹے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ اس سے جلد بہت نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور چہرے پر تازگی کا احساس ہمیشہ رہتا ہے۔
گھریلو کام کاج کرنے کے بعد ہاتھوں پر گلیسرین اور شوگر رگڑیں اور 2 منٹ کے بعد دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم اور ہموار رہے گی۔ رنگ گورا کرنے والے سائے، مچھلی، تہمے و لنگا، شکر کندی، بادام، دہی، پھل اور سبزیاں۔ سیاہ ہلکے دور کرنے کے لیے 1 وٹامن ای کیپسول 1 چمچ ناریل کے تیل میں ملا کر اچھی طرح مکس کریں یہاں تک کہ یہ یکجان ہو جائے اور کریم کی شکل اختیار کر لیں۔ آنکھوں کے گر سونے سے پہلے لگائے اور صبح اٹھ کر دھو لیں۔ چند دن کے استعمال سے سیاہ ہلکے ایسے غائب ہوگی جیسے تھے ہی نہیں۔ ناظرین، ہونٹوں کو گلابی اور نرم ملائم بنانے کے لیے آدھا چمچ خالص شہد، 1 وٹامن ای کیپسول اور 4 قطرے لیموں کا رس، تینوں اشیاء کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ روزانہ رات ہونٹوں پر لگائے اور سو جائیں۔ اس عمل سے ہونٹ نرم، ملائم اور گلابی ہو جائے گی۔ پیٹرولیم جیلی 1 چمچ اور وٹامن ای کیپسول 1 عدد، ان کو اچھی طرح مکس کر لے اور رات کو پھٹی ایڑیوں پر لگائے۔ بس چند دن کے استعمال سے ایڑیاں ٹھیک ہو جائے گی۔ بچوں اور جوانوں کی بھرپور ذہنی نشوونما کے لیے یہ 4 ہوشمے وجات ان کے غذائی شیڈول میں شامل کریں۔ ان کی غذائی ضروریات صرف سبزیوں، پھلوں اور دودھ سے پوری نہیں ہو سکتی۔ قدرت کی طرف سے عطا کردہ ہوشمے وجات میں کچھ ایسی خصوصیات پوشیدہ ہیں جو آپ کی اس سلسلے میں بھرپور مدد کر سکتی ہیں۔ ان 4 میوجات کو اپنے بچوں کی روزمرہ کی خوراک میں ضرور شامل کریں۔ اخروٹ کی لائی بچوں اور جوانوں کی توانائی میں اضافے اور ان کی ذہنی نشوونما کو بہتر بنانے میں اخروٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اخروٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے جو دماغ کو تیز بناتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے درکار آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم اور زنک بھی اخروٹ میں بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کی خوراک میں اخروٹ کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے تو ان کی ذہنی نشوونما تیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی طور پر بھی سرگرم رہتے ہیں۔ کاجو توانائی کی سطح میں اضافہ کرتے ہیں۔ بچوں اور جوانوں میں طاقت اور دماغی نشوونما کی سطح بلند کرنے کے لیے انہیں کاجو ضرور کھلانے چاہیے۔ اس سے ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ کاجو میں موجود میگنیشیم ان کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کاجو بینائی کو بھی تیز کرتا ہے۔ تیز ذہنی نشوونما کے لیے بادام دیے جائیں۔ بچوں اور جوانوں کے غذا میں بادام کا ہونا لازمی ہے۔ بادام میں کاربوہائیڈریٹ، وٹامنز، معدنیات اور پروٹین پایا جاتا ہے جو بچوں کی ذہنی نشوونما میں مددگار ہوتے ہیں۔ بادام کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جسم توانا رہتا ہے۔ بڑے بچوں کو روزانہ نہار میں بھیگے ہوئے بادام دیں، لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے اور بادام نہیں چبا سکتا تو پھر اسے پھنس کر دودھ میں ملا کر بچوں کو دیں۔ کھجور کو بھی غذائی شیڈول میں شامل کریں۔ کھجور میں کیلشیم، پوٹاشیم، سوڈیم اور میگنیشیم ہوتا ہے جس سے جسم کو وافر مقدار میں توانائی ملتی ہے۔ اگر بچوں اور جوانوں کو باقاعدگی سے کھجور کھلائی جائے تو ان میں خون کی کمی کی شکایت نہیں ہوتی اور نہ ہی آئرن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، تالاب ہمیشہ کنویں سے سینکڑوں گنا بڑا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کنویں کا پانی ہی پیتے ہیں کیونکہ کنویں میں گہرائی اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ انسان کا عظیم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کی شخصیت میں گہرائی اور خیالات میں پاکیزگی بھی ہونی چاہیے، تب وہ صحیح معنوں میں عظیم بنتا ہے۔ آج اپنی خواہشات کی قربانی دے دینے والا کل عذاب سے بچ جائے گا، اور آج اپنے نفس کے مطابق چلنے والے کے پاس کل پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جب تک سانس ہے چانس ہے، سوچ سمجھ کر ان سانسوں سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ ہر ایک سانس آپ کو موت کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ ناظرین، بچوں کی احساس کمتری کیسے ختم کریں؟ انسان کے اندر حوصلہ تب بڑھتا ہے جب کوئی اس پر اعتماد کرتا ہے اور اس کی محنت کو سراہتا ہے۔ حوصلہ افزائی صرف بڑے کاموں کے لیے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر بھی ضروری ہے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں شاباش تم یہ کر سکتے ہو تو اس کے اندر نئی انرجی آتی ہے۔ بچوں اور بڑوں میں فرق نہیں، چاہے بچہ ہو یا بڑا، ہر کوئی تعریف اور سپورٹ چاہتا ہے۔ منفی جملوں سے بچیں، تم کچھ نہیں کر سکتے جیسے جملے حوصلہ توڑ دیتے ہیں۔ مثبت الفاظ ہمیشہ دل میں جگہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر بچہ ہوم ورک کا آدھا حصہ بھی مکمل کر لیں اور آپ کہیں بہت اچھا، باقی بھی تم سے ہو جائے گا، تو وہ خوشی سے بقیہ بھی مکمل کرے گا۔ حوصلہ افزائی دلوں کو جوڑتی ہیں اور انسان کو آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہیں۔ ناظرین، صحت، طاقت، خون کی صفائی، مردانہ کمزوری کا علاج، نظام انہضام میں بہتری، بھوک لگنا، کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا اور سستی کا بہترین علاج، اس طرح پٹوں کی مضبوطی، خواتین کو ایام کے دوران ہونے کی تکلیف میں کمی،
ایام کے باقاعدگی کی درستگی کے علاوہ بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ استعمال کا طریقہ کار: روزانہ صبح نہار منہ 8 سے 10 دانے کالے چنے، 8 سے 10 کشمش، 2 سے 3 انجیر اور 4 سے 5 بادام کے دانے لیں۔ ان سب چیزوں کو اچھے سے دھو کر رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ یہ سب کھا کر اوپر سے اس کا پانی پی لیں۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد اور ساتھ میں 5 سے 6 دانے کھجور کی۔ دودھ پھیکا بھی پی سکتے ہیں لیکن چینی ہرگز نہ ڈالیں۔ یہ نسخہ ہر طرح کے کمزور مرد و خواتین کے لیے نسخہ ایک سر بھی ہے اور بہترین ناشتہ بھی۔ فوائد: یہ نسخہ ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان دہ نہیں۔ ناظرین، قیامت کے دن زبان پر مہر لگا کر انگلیوں کو جب بولنے کا موقع ملے گا تو بہت سارے لوگ خالق کے سامنے عزت وقار گنوا بیٹھے گی۔ لہٰذا اس مختصر سی زندگی میں جتنی ممکن ہو سکے محتاط رہنے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ بولنا، دوسروں کے بارے میں منفی تبصرے کرنا ضروری نہیں ہے۔